ان الفاظ سے ہوا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. یا آج کی زبان میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء اور بابے بھی اللہ کے مقابلے میں بڑی شے ہیں, کفر کر رہے ہیں. قل فمن یملک من اللہ شیئا, بابے تے شیء کوئی نہیں, شیئا. اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ, ان کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے. اس سے بڑھ کر تو کوئی, وہ جو پھر ڈاکٹر سار صاحب والی بات ہے, اس سے بڑھ کر ننگی توحید بیان ہی نہیں ہو سکتی. یہ ننگا وہ والا ننگا ہے, تلوار کو ننگا کرنا سمجھانے کے لیے. اللہ کے فضل سے بڑے عرصے سے یہ میرے دماغ میں تھا کہ میں آپ کو یہ ان الفاظ کے ساتھ بھی ذرا کلیئر کر دوں جو یہ ٹرمز یوز کرتے ہیں, شیطانی توحید اور رحمانی توحید. میرے خیال ہے میں نے آلموسٹ 1.5 گھنٹے کے اندر اتنا کچھ آپ کو دے دیا ہے. ویسے تو میں الحمدللہ فی البدی 1.5-2 گھنٹے اور بول سکتا ہوں صرف اس بات پہ, لیکن وہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. میرے خیال ہے اتنی ویڈیو کافی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا راستہ اختیار کرنا چاہیں اور پیغمبروں کی توحید جو کہ رحمانی توحید ہے اسے اڈاپٹ کرنا چاہیں, اور بابوں کی بتائی ہوئی جعلی توحید جو کہ شیطانی توحید ہے اس سے جان چھڑانا چاہیں, اور اپنی نسبت کو اس شخص کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیں جس کی قبر مدینے میں ہے. صلو علی محمد وعلی آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا جی, یہ آپ کی جو پرچی ہے نا ریئل ٹائم, یہ بھی انشاءاللہ میں کور کر دیتا ہوں اللہ کا نام لے کر. دیکھیں جو تو ڈاکٹرن پہ مبنی ہے نا اس میں میں آپ کو لیکچر ریفر کروں گا. یعنی اگر آپ کو مجھے پرچی لکھ کے بھیج دے کہ جی وہ نبی علیہ السلام آخری وقت میں کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو یہ ذرا بتا دیں, یہ میں بتاؤں 3 گھنٹے بتایا ہوا ہے, ایڈا سیدھا کہ بتا دیا. بتا میں صرف یہ سکتا ہوں کہ فجر کے فرض کتنے ہیں, 2 بس. جو ڈاکٹرن ہے اس کے لیے لیکچر ہی ریفر کروں گا. ہاں ورڈکٹ میں ضرور دوں گا انشاءاللہ. نماز میں اگر ماتھے یا کسی اور جگہ خارش ہو رہی ہو تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, خارش کر لیں, ماتھا اٹھا لیں, خارش کر کے دوبارہ رکھ لیں. یہ پبلک میں ویسے ہی مشہور ہے کہ جی سجدے میں پاؤں اٹھ گئے تو نماز ٹوٹ گئی, اور یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جسے حنفی خود جھوٹ کہتے ہیں. ہاں یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کروں, اور پھر نبی علیہ السلام نے وہ 7 اعضاء گنوائے, 2 ہاتھ, 2 گھٹنے, 2 پاؤں, وہ بھی انگلیاں کوشش کریں مڑ کر قبلہ رخ ہوں, جس کی مڑ سکتی ہیں, جس کی نہیں مڑتی تو خالی پاؤں بھی نیچے لگا ہو تو سجدہ اس کا درست. اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا ماتھا, اور اشارہ ناک کی طرف کیا کہ ناک کی یہ والی ہڈی اور یہ ماتھا, یہ دونوں لگنا ضروری ہے. صرف ماتھا نہیں, ناک کی یہ ہڈی لگنا بھی ضروری ہے. بعض صرف ماتھے کے اوپر سجدہ کرتے ہیں, اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ سجدے کا نشان ادھر اوپر جا کے ٹینٹ کے چوٹی پہ پڑا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ناک نہیں لگاتے. ناک بھی آپ نے لگانا ہے. ہاں کسی نے اینک پہنی ہوئی ہے اور کوئی ایشو ہے, اس کا ناک نہیں نیچے لگ رہا, اس کا سجدہ ہو جائے گا اگر ماتھا لگ گیا, لیکن جان بوجھ کے آپ نے ناک کو سجدے سے محروم نہیں کرنا. تو اس میں اگر پاؤں اٹھ جائیں دوبارہ رکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی پورے سجدے میں ہی پاؤں ہوا میں اٹھا کے رکھتا ہے تو پھر تو اس نے جان بوجھ کے اعضاء کو محروم کیا نا, وہ ایک الگ بات. اٹھے رکھ لیں, ماتھا اٹھ گیا رکھ لیں. غلطی سے آپ کو یہ سمجھ آیا کہ امام نے سجدے سے سر اٹھایا ہے, آپ اٹھا بیٹھے, بعد میں احساس ہوا نہیں, وہ سجدے میں دوبارہ آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, وہ تیسرا سجدہ کاؤنٹ نہیں ہوگا آپ کا, کوئی ٹینشن نہیں لینی. بریلویوں کے ہاں تو دائیں ہاتھ سے 3 مرتبہ خارش کر سکتے ہیں, 4تھی بار خارش کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ خود انہوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے حنفیوں نے, وہ کہتے ہیں یہ عمل کثیر ہے. ان سے یہ پوچھو بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے اور جماعت کرواتے تھے صحابہ کی, اور جب سجدے میں جانے لگتے تھے سائڈ پہ اسے رکھ دیتے تھے. اب مجھے بتائیں یہ عمل کثیر نہیں ہے؟ دونوں ہاتھ یوز ہو رہے ہیں. تو جب شرعی عذر ہو 3 کیا آپ 300 دفعہ بھی خارش کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک شرعی عذر ہے نا, جان بوجھ کے تو کوئی بغیر وجہ کے تو خارش نہیں کرتا نا, سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو داڑھی میں یہ پھیرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے. ہاں یہ اس زمانے میں بھی تھا. اس لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نماز خشوع خضوع سے پڑھا کرو, اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی جب حضور جماعت کراتے تھے آپ کو یہاں آنکھ نہیں تھی پیچھے,
ان دو آنکھوں سے آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا کہ کون زیادہ کھجلی کر رہا ہے, کون نماز میں ہل رہا ہے. تو حضور نے کہا سکون سے نماز پڑھا کرو. تو وہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے. میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں. آج کل اکثر کالجز یونیورسٹیز میں بیچ افطاری ہو رہی ہے, لڑکوں لڑکیوں کی ایک ساتھ, دین کے نام پر. رمضان میں ایسا بالکل ہی ہونا چاہیے جی. اس افطاری میں بہتر تو آپ پیسے بھی نہ ڈالیں, یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے مرد و عورت کا اختلاط کروانا. اور اگر اس میں کوئی شر ہے تو بس اتنا کر لیں کہ شر سے جان چھڑانے کے لیے آپ پیسے ضرور دے دیں اور ساتھ بتائیں کہ یہ میری کنٹریبیوشن رکھ لیں. لیکن چونکہ آپ اللہ کی حدوں کو پامال کر رہے ہیں, میں حصہ نہیں لوں گا, اور یہ میں پیسے اس لیے دے رہا ہوں کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ میں پیسے بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں, تو وہ پھر آپ کو شرمندگی سے خود ہی واپس کریں گے, اور جیسے ہی کریں رکھ لیں. کیونکہ شرعی اعتبار سے نیکی کے کام میں ہی آپ مدد کر سکتے ہیں, برائی میں نہ کریں. کوئی کلٹسی میں نہ پڑیں, لے کے واپس رکھ لیں. لاہور والے کہتے ہیں کہ داتا صاحب اور غوث پاک اہل بیت, لاہور والے نہیں سارے ہی کہتے ہیں. ہاں تو خیر ہے, اہل بیت میں سے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میں نے تو آپ کو نہج البلاغہ سے مولا علی کا خطبہ بتا دیا. انہوں نے کہا حسن تیرے باپ نے مر جانا ہے, اللہ نے زندہ رہنا ہے, اسی سے مانگنا. اس نے تو اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا. تو جب مولا حسن کو مولا علی نے یا علی مدد نہیں سکھایا تو یہ بیچارے تشائی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, چھوڑ دیں. اسٹوڈنٹ لائف میں دین اور دنیا میں توازن کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ رہے ہیں, ماحول سے بخوبی واقف ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, ماحول تو اسی طرح ہی ہونا ہے میرے بھائی. ابھی تو آپ کی پریکٹیکل لائف شروع ہونی ہے, پھر آپ کو اپنے ماں باپ کے چھپے ہوئے عیب نظر آئیں گے. شادی سے پہلے لوگ کہتے ہیں میرے ماں باپ جیسا ہے ہی کوئی نہیں, باقی تو شاہی کوئی نہیں. باج کہتے ہیں یہ بھی وہی شاہ نکلے نے. ہاں وہ کیوں, یہ آپ کی ایسی بتا رہی ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے پہلے آپ نے انہیں ماں باپ کی شکل میں دیکھا ہے جن کی امپائر کبھی بھی شیئر نہیں ہو رہی ہوتی کسی اور کے ہاتھوں. اسی ماں کو جب کچن شیئر کرتا ہوا بہو کے ساتھ وہ ماں جب دیکھتی ہے تو اس ماں کا جو چھپا ہوا عیب ہے نا, جو ابھی تک آپ کی نظروں کے سامنے نہیں آیا ہوتا, وہ سامنے آ جاتا ہے. مجھے اس لیے پتا ہے, مجھے تو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں اور میرے پاس تو فیڈ بیک موجود ہوتا ہے اس حوالے سے. تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ابھی تو اور آزمائشیں بھی باقی ہیں, تو یہ آزمائش ہی آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ گامدی صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے نا میں نے ان جھنجھٹوں سے جان چھڑانی ہے اور دنیا چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جانا ہے, تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو کمرہ امتحان سے خالی پیپر دے کے اٹھ جائے, تو فیل ہی ہوگا نا. پیپر تو آپ کو دینا ہے, خالی پیپر دے کے آپ نے پاس نہیں ہونا, پیپر دینا ہے, پیپر پہ لکھنا بھی ہے. ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے, یونیورسٹی کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے, آپ نے جاب کی مشقت بھی اٹھانی ہے, کاروبار کی مشقت بھی اٹھانی ہے, آپ نے اپنا رزق بھی کمانا ہے, پیٹ اللہ نے آپ کے ساتھ اٹیچ کیا, یہ تمام تکلیف آپ نے کاٹنی ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی, اللہ ترجیح اول رہے. تو یہی آپ کا ٹیسٹ ہے. آپ کی بیویوں, اولاد اور مال کے اندر اللہ نے آپ کے لیے آزمائش رکھی ہے. قرآن بالکل واضح ہے. تو اس کے لیے اچھا ماحول اڈاپٹ کریں, اچھا ماحول, اچھے دوست جو آخرت اورینٹڈ ہوں, اور اگر وہ نہیں ہے تو یوٹیوب حافظہ اللہ. اب تو 1000 سال بھی آپ کو زندگی مل جائے اور دنیا میں کوئی غم نہ آئے تو یوٹیوب کے ساتھ 1000 سال نہیں 10,000 سال کی زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے. اتنا کچھ اس پہ پازیٹیو موجود ہے. نیگیٹو چھوڑ دیں, پازیٹیو علم کے پوائنٹ آف ویو سے, نالج کے پوائنٹ آف ویو سے, دین کے پوائنٹ آف ویو سے. اب مجھے بتائیں کہ جو وہ جعلی بات تھی 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا, وہ وڈے بزرگ نے یا وڈا بزرگ وہ ہے جڑا یوٹیوب تے آ کے اپنے کمرے 'چ بہ کے پوری دنیا نو اللہ دے نبی نال جوڑ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ یوٹیوب کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام حضرت علی یا اہل بیت میں سے کسی کا نام معاویہ تھا, ہو بھی تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ یہ نام رکھنا کوئی گناہ ہے. صحابہ کرام کے حضرت معاویہ کے علاوہ بھی اور صحاب کے نام معاویہ موجود ہیں, لیکن چونکہ امت کے دل دکھے ہوئے ہیں, یزید نام کے بھی صحابہ موجود ہیں. میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی. شرعی کوئی گرفت نہیں اس کے اندر. جسے شوق ہے رکھو. پہلے تو لوگ یزید نہیں سا رکھتے ہیں, معاویہ رکھ دے ڈرتے ہیں. رکھو, میرے بعد انہیں بھی رکھ کے دسو. علی بھائی, میں نے سوسائٹیز سے ایک فائل خریدی ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کی انسٹالمنٹ 5 تاریخ سے لیٹ ہوئی تو آپ کو فائن ہوگا. کیا اس فائل پر سائن کرنا حلال ہوگا؟ دیکھیں, اس کے بغیر تو اب کوئی چارہ نہیں ہے نا. اور فائل
یا پلاٹ لینا آپ کی بیسک نیڈ ہے تو اس کا وبال تو ان کے اوپر ہے. ہم تو بار بار اس کے اوپر یعنی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے. یہی وہ قباحت ہے جو کہ اسلامک بینکنگ کے اندر بھی موجود ہے آج تک. اگرچہ انہوں نے اس کو ایک سٹیپ بہتر کر لیا ہے, وہ جو فائن لیتے ہیں وہ گورنمنٹ کے چیریٹی فنڈ میں ڈالتے ہیں, بینک بینیفیشری نہیں ہوتا, لیکن اس کیس میں وہ سوسائٹی بینیفیشری ہے فائن کی. اس طریقے سے جو بجلی کا میٹر کا بل آپ لیٹ کرتے ہیں اس پہ جو جرمانہ ہے گورنمنٹ نہیں ڈال سکتی. کیوں کہ جو مقروض ہے اسلام کہتا ہے آپ نے اسے مہلت دینی ہے, اس سے آپ نے پیسہ نہیں وصول کرنا, وہ سود ہوگا. اس کی بجائے آپ یہ کر لیں جس طرح یورپ امریکہ میں, جس طرح آپ ایزی لوڈ کرواتے ہیں یا پری پے کرتے ہیں, وہاں میٹر بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے بجلی پہلے ایڈوانس میں خریدنی ہے, جیسے ہی آپ کی بجلی پوری ہوگی پیچھے سے آف ہو جائے گی, تو لیٹ ہوگی ہی نہیں بل کبھی بھی. یہ کام کر لیں, لیکن یہ نہ کریں کہ ایک بندے کا لیٹ ہو گیا اسے آپ فائن کر کے اگلے مہینے بھیجیں, یہ نہ کریں. وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں اس طرح تو لوگوں کو کھلی چھٹی ملے گی. بھائی اگر ناک پہ مکھی بیٹھی ہے تو آپ ناک تو نہ کاٹیں, مکھی کو اڑائیں. میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں کون سے ہیں, وہ یہ ہیں طریقے کہ اس کا آلٹرنیٹو موجود ہے. تو باقی جہاں آپ کو اپنے جائز کام کی خاطر جو آپ کی بیسک نیڈ ہو کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی پڑے, اسے دل میں برا جانتے ہوئے کریں. باقی اس کا وبال پھر وہ مخالف کے اوپر ہوگا, آپ کے اوپر نہیں, اور آپ بھی بچ سکتے ہیں. آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ کس لیٹ ہی نہ ہونے دو, ٹھیک ہے. ہاں کریڈٹ کارڈ وہ آپ کی بیسک نیڈ نہیں ہے, اس میں جو آپ ایگری کرتے ہیں نا اس کے ایکویلنٹ آپ کے پاس آن لائن ٹرانزیکشن کا اپنے بینک کے تھرو بھی موجود ہے. ہم کئی بلز جو ہیں وہ آن لائن پے کرتے ہیں, عام دکانوں پہ بھی ان سے آپ ان کا اکاؤنٹ نمبر لیں, اپنے بینک سے ٹرانسفر کر لیں آئی نیٹ بینکنگ کے ذریعے. لیکن وہ جو کریڈٹ کارڈ ہے نا اس میں بھی وہ کہتے ہیں 45 دن تک تو سود نہیں لگتا, اس کے بعد لگتا ہے. جی اس میں آپ وہ ایگری کرنے والا بھی اس سسٹم کا حصہ ہے, اگرچہ وہ 45 دن نہ بھی پورے ہونے دے, لیکن آپ نے کریڈٹ کارڈ کو سپورٹ تو کیا. وہاں آپ کے پاس ایکویلنٹ موجود ہے, کیش رکھیں اپنے پاس, اور زیادہ کیش کا ایشو ہے تو بینک میں ٹرانسفر کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بھی تو آپ ان کے بینک میں ہی ٹرانسفر کرتے ہیں نا. کریڈٹ کارڈ آپ کو کوئی کیش تو نہیں اس ٹائم نکال دیتا, ہاں کیش والا بھی ہوتا ہے وہ الگ سے, لیکن عموماً جو کریڈٹ کارڈ دکانوں پہ یوز کیے جاتے ہیں وہ کارڈ کے تھرو ایک سافٹ ٹرانسفر ہوتی ہے نا منی کی, وہ آپ کر سکتے ہیں بینک کے ذریعے بھی. تو لہٰذا وہ کریڈٹ کارڈ یوز نہ کریں. بھائی گھر والوں کو کس طرح صحیح نماز اور فرقہ پرستی سے حساس موضوعات پہ قائل کیا جائے کہ وہ حقیقت جان لیں. دیکھیں اگر تو آپ کے گھر والے پنجابی ہیں تو میری پنجابی والی پوڈ کاسٹ دکھا دیں, اور اگر انہیں پنجابی نہیں آتی تو میرا وہ لیکچر دکھا دیں کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا, اس کے صرف پہلے 50 منٹ, اور انہیں کہنا ہے 50 منٹ میں بولنا نہیں ہے, جتنی مرضی تکلیف ہو اندر سے شیطان ٹیکا لگائے, 50 منٹ صبر کرنا ہے. افطار پہ بلا لیں, چائے کی محفل پہ بلا لیں, عصر سے مغرب افطار کے انتظار میں بٹھا لیں ان کو کہ جی 50 منٹ, اور اس میں آپ نے موبائل پہلے ان سے لے کے نا ایئر فلائٹ موڈ میں رکھ کے نا سائڈ پہ رکھوانے ہیں, اور کہنا ہے 50 منٹ آپ نے بولنا نہیں ہے, اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک کاغذ اور قلم دے دینی ہے, ٹھیک ہے, کہ کوئی بات دماغ میں آئے بھی تو اس پہ نوٹ کرنی ہے, توجہ وہاں رکھنی ہے آپ نے. وہ 50 منٹ کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا مجلس 100 جو 5 گھنٹے پہ ہے, وہ پہلے 50 منٹ دماغ کھول دیں گے کہ ایک وہ دین ہے جو پیغمبروں کے ذریعے آسمان سے نازل ہوا, اور ایک وہ دین ہے جو شیطان کے ذریعے بابوں نے یہاں عام کیا. وہ انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا. اور پھر آپ کو جو ہرڈلز آئیں گی ان کو آپ نے کیسے اوور کم کرنا ہے, اس کے لیے آپ مجلس 50 میری دیکھ لیں, انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا, جس میں نے پورا طریقہ بتایا. پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو چھوٹا سا کلپ بھی اپلوڈ ہوا تھا, فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ, تو وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں. قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں, لیٹ کر موبائل سے؟ جی پڑھا جا سکتا ہے سب کے نزدیک, اختلاف چھونے میں ہے, پڑھنے میں نہیں ہے. ہاں جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں موجود ہے, مولا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت جنابت کے سوا کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانع نہیں ہوتی تھی. یعنی آپ بغیر وضو بھی قرآن پڑھ لیتے تھے, زبانی آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں. بخاری میں عبداللہ بن عمر بغیر وضو کے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے سواری پہ, اور سجدہ تلاوت بھی کر لیتے تھے. سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو کوئی شرط نہیں ہے. یہ اختلاف ہے چھونے میں, اور وہ بھی مصحف کو چھونا, موبائل کو چھونا نہیں. مفتی اکمل صاحب کا باقاعدہ کلپ آیا ہے کہ جو آپ موبائل میں یوں چھوتے ہیں نا, یہ قرآن کو چھونا نہیں ہے, کیونکہ اس کے آگے شیشے کی سکرین ہے اور اس کے پیچھے بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں وہ ڈیٹا ہے, وہ کوئی فزیکلی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جس طرح یہ ہے. وہ خود بھی مانتے ہیں یہ چیز.
یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں، واقعی وہ مانتے ہیں. ورنہ تو میرے بھائی آپ موبائل جیب میں رکھ کے ٹوائلٹ نہ جا سکیں اگر آپ اس کے اوپر مصحف والا حکم لگائیں. مجھے بتائیں کوئی قرآن جیب میں رکھ کے ٹوائلٹ میں جائے گا؟ موبائل تو رکھ کے آپ جاتے ہیں. ہاں جنبی شخص قرآن زبانی نہیں پڑھ سکتا، خواہ وہ جنبی ہو خواہ وہ حیض والی عورت ہو. لیکن قرآن کو جو ٹچ کرنے والا ایشو ہے وہ ٹچ کر کے مصحف کو پڑھنا، اس میں کوئی اختلاف موجود ہے. اور اس میں بھی ہمارا تو موقف یہی ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو آپ ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں جبکہ آپ قرآن تعلیمات کے لیے اسے پڑھتے ہیں. یہ کتاب زندگی ہے. اگر آپ وضو میں ڈال دیں گے لوگوں کو ایک آیت کو غلط کوٹ کر کے لا یمسہ الا المطہرون، وہ پوری تو پڑھو، تنزیل من رب العالمین. وہ کافر کہتے تھے یہ شیاطین نے حضور کے اوپر نازل کیا قرآن. اللہ نے کہا کہ قرآن جہاں ہم نے محفوظ کیا ہے وہاں صرف پاکیزہ فرشتے اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، صرف پاک لوگ ہی وہاں اس کو ہاتھ لگاتے ہیں. یہ شیاطین نے نہیں اتارا، انہوں نے پکڑ کے وہ ہمارے اوپر فٹ کر دیا کہ جی جو وضو کے بغیر ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور اگر آپ نے یہ بھی فٹ کرنا ہے، بعض اسلاف نے کیا بھی ہے، تو اس کو صرف جنبی کی حد تک رکھیں، کیونکہ جنبی شخص ہے وہ ناپاک ہے. ویسے تو جنبی بھی کوئی ناپاک نہیں ہے، قرآن چھونے کے اعتبار سے اس لیے ناپاک ہے کہ وہ حدیث موجود ہے، ادروائز وہ بھی ناپاک نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ پہ غسل فرض تھا، میں حضور کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا، اچانک مجھے یاد آیا، میں چپ کر کے کھسک گیا، غسل کر کے آیا. حضور نے کہا کدھر نکل گئے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ناپاک تھا. آپ نے فرمایا مومن تو کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی وہ حکمی نجاست ہے. وضو اور غسل کا نہ ہونا حکمی نجاست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حقیقی نجاست نہیں ڈکلیئر کیا. یعنی اگر اللہ یہ بات نہ نازل فرماتا کہ ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر یہ نہ ٹوٹتا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یا غافل ہو کے سو جانے سے. تو یہ حکمی نجاستیں، حقیقتاً یہ نجاستیں نہیں ہیں، لہذا ان کے اوپر وہ والے احکامات نہیں لگیں گے جو حقیقی نجاست کے ہیں. تو لہذا یہاں پہ بھی آپ موبائل تو موجے مارے جی، موبائل کو تو ٹچ کرنے والا ایشو نہیں ہے. مساجد میں جو ٹائم ٹیبل لگے ہوتے ہیں وہاں سحری اور ابتدائی فجر کا ٹائم مختلف ہوتا ہے، وہ زور احتیاطی والا معاملہ ہوتا ہے، انہوں نے 5 منٹ احتیاط کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے فالو کر لیں، بہتر ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. 3-4 منٹ کا فرق ہوتا ہے نا، لیکن اسلام 360 میں ابتدائی فجر کا وقت سحری کا وقت ہی ہے، تو ایکچوئل تو وہی ہے، تو ہم تو اس سے بھی پہلے ہی بند کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہوں، میرا جہاں رشتہ ہو رہا ہے وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لڑکی والوں کا میرے رفع الیدین پر اعتراض کرتے ہیں. بہت نیکی کر رہے ہیں کہ آپ کو پہلے ہی بتا رہے ہیں جان چھڑا لیں، کوئی نیا رشتہ کریں. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، بعد یہ نہ ہو ٹی ایل پی ایل 10 دن ہو، اور اس چکر میں بھی نہ رہیں کہ میں بعد سیدھا کر لوں گا. نہ، اس طرح نہیں ہوتا. کٹر لوگ نہیں سیدھے ہوتے، ہاں وہ کٹر ٹوٹ جاتا ہے، سیدھا نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. انہیں بتائیں کہ اگر اس طرح ایکسیپٹیبل ہو تو ٹھیک ہے، کیونکہ تم عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں کھا رہے ہو، اور میں عبد القادر جیلانی نے جس طریقے سے بخاری مسلم پہ عمل کیا میں بھی اس طریقے سے بخاری مسلم پہ عمل کر کے رفع الیدین کر رہا ہوں. ہاں سمپل. ان کو رسول اللہ کا حوالہ دینا ہی فضول ہے، یہ اپنے بابوں کو نبی سے بڑھا کر سمجھتے ہیں اور پیش کرتے ہیں. آپ ان کو ان کے بابے کا حوالہ دیں، اور نہیں مانتے تو سائڈ پہ ہو جائیں. بعد میں جو بڑا ایک عذاب کھڑا ہونا ہے وہ پہلے ہی بچ جائیں. شریعت میں ایک لکھا ہے یار، ایک لفظ لکھا ہے شریعت میں 18 کوئی عورتوں کی کوئی بیماری ہے، میں نے پوچھا بیماری ہے، بیماری ہے تو بیماری لکھے نا، نام نہ لکھیں اس کا. کیا بیماری ہے جی، یہ کیا ہوتا ہے ورڈ؟ جی 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 بیماری ہے تو میڈیکل بیماری ہے نا جی، تو کسی ڈاکٹر سے علاج کروائیں. جو میڈیکل ایشو ہیں وہ ڈاکٹر سے نہیں دیکھنے ہیں، ایمبریولوجی کی فیلڈ کے جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھنا. وہ خام خواہ جوڑا ہوا ہے، کوئی نہیں. روحانی کے کہاں سے جوڑا ہوا ہے؟ ایم ہی خام خواہ جوڑ دیتے ہیں. یہ اس طرح کوئی ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر روحانیت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، انہیں پوچھے کہ نبی کی بیویاں بھی تو بے اولاد تھی، یہ خام خواہی یہ اللہ کی ہے. سورہ شورا میں آیا اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا. تو آپ مجھے بتائیں کوئی بدبخت ہی ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے ساتھ جوڑے اسے؟ نیور، ناٹ ایٹ آل. رہ گئی بیماری وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے.
بیماری کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. وہ میرا تعویذات کے اوپر ایک کلپ بھی آپ دیکھیں, اس میں میں نے کہا کہ جتنے بے روزگار ہیں نا وہ کہتے ہیں ساڈے تعویذ ہوئے نے, جتنے آڈر آم نے وہ کہتے ہیں میرے تے تعویذ ہوئے نے. تعویذ نہیں ہوئے, تھوڑا دماغ خراب ہے. کیا بولی والی کمیٹی کا کھانا جائز ہے؟ جی بولی والی کمیٹی تو صراحتاً جو ہے نا وہ جو ہے, وہ تو بالکل جائز نہیں ہے, وہ تو سیدھا سیدھا جو ہے. کیونکہ بولی والی کمیٹی میں تو یہ ہوتا ہے کہ 1 لاکھ کی کمیٹی وہ 1,20,000 میں اٹھا لیتا ہے یا 80,000 میں اٹھا لیتا ہے, اور اوپر کے 20 باقیوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں. بھائی کمیٹی جب آپ ڈالیں گے سب کو برابر ملے گی. اگر لاکھ اس کی نکلی ہے باقیوں کی بھی لاکھ, ہاں اس پہ تو قرآن اندازی ہو سکتی ہے کہ پہلے کس کی نکلے گی, لیکن یہ نہیں ہے کہ جس کی قرآن اندازی پہ نکل آئی وہ کہ جی میں لاکھ کی کمیٹی 80,000 میں اٹھاتا ہوں, تو وہ پھر 80,000 لیتا ہے اور باقی 20 ان میں تقسیم ہو جاتے ہیں, تو وہ تو جوا کر رہا ہے اور سود کر رہا ہے. ہاں. دونوں چیزیں شامل ہوگی, جوا بھی اور سود بھی. پیسے ہار گیا نا, لاکھ لا کے تو 20 ہار گیا, جوا بھی ہے سود بھی ہے. کیا نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی روایت ہے؟ کمزور ہے, ابو داؤد میں موجود ہے, ساتھ ہی امام ابو داؤد نے لکھا ہوا ہے کہ یہ عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی, اس کو میرے استاد احمد بن حنبل ضعیف کہا کرتے تھے. خود انہوں نے جرح کی ہوئی ہے, لیکن یہ صرف آپ کو روایت ہی دکھاتے ہیں, ساتھ جرح لکھی ہوئی نہیں دکھاتے. میری امی اکثر مجھے میرے کزن کے ساتھ کمپیئر کرتی ہیں جس سے میرا کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے. یہ بڑی بیوقوف امی ہیں نہیں دنیا کی, یہ ذلیل حرکت ہے اس طرح اپنے بچوں کو ڈیگریڈ کرنا. ناٹ ایٹ آل. کبھی یہ کسی ماں کو یہ بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے, کبھی کسی باپ کو کہ وہ اپنی اولاد کو کسی کے ساتھ کمپیئر کرے. یار آپ لوگوں کو اپنی اولاد کو گاڈ اورینٹڈ کریں کہ خدا کا یہ حکم ہے, ٹھیک ہے. اور یہ مجھے پتا ہے کہ یہ کمپیریزن بھی وہ صرف نمبر لینے کے اوپر کروا رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی ماں نے نہیں کہا کہ وہ دیکھو تیرا کزن 5 وقت نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور دیکھ اس نے کیسی سچی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور تو داڑھی کٹاتا ہے. نہ, مر جائے گی ماں, گال نہیں کرے گی. یہ دنیا دار مائیں, دنیا دار باپ ہیں, ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے. گاڈ اورینٹڈ ہو, اور اگر وہ نہیں ہے سمجھ رہی ہے آپ ٹینشن نہ لیں, اس کان سے سنیں اسی سے باہر پھینک دیں. ہاں, دوسرے سے پھینکنے کی ضرورت نہیں. اور اگر وہ نصیحت درست ہے تو ضد کی وجہ سے اس نصیحت کو رد نہ کریں. اگلے والا جملہ لے لیں. اگر وہ کوئی اچھائی بات کر رہی ہیں کہ بھئی آپ نے اوبیڈینٹ ہونا ہے, اسکول کی تعلیم کے اوپر یا کالج کے اوپر توجہ دینی ہے, وہ آپ نصیحت ضرور قبول کریں. وہ جو کمپیریزن والا پورشن ہے نا اس کو پھینک دیں. ماں باپ کی عادتوں کو آپ چینج نہیں کر سکتے. ہاں, کوئی باپ یا ماں مجھے آ کے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا لکھ کے, تو میں ان کو کہتا کہ یہ کام نہ کرو. اولاد تو بیچاری صرف عرض ہی کر سکتی ہے یا میری ویڈیو دکھا سکتی ہے. روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جانے کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کھانا کھلانا لازمی یا پھر 60 مسکینوں کو کھانے کے برابر پیسے بھی دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی الاسلام کے والدین کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا ذکر ہے؟ جی مسئلہ 98 دیکھ لیں, وہ اہل فطرت میں سے تھے, رہ گئے حضرت ابو طالب, ان کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. ان کے بارے میں دونوں طرف کے موقف موجود ہے, اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کے بارے میں اپنی زبان کو آپ کنٹرول ہی رکھیں. ٹھیک ہے. صدقہ فطر کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. صدقہ فطر کے بارے میں میں نے تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی ہوئی ہے. دیکھیں, یہ 1 سا آپ نے دینا ہوتا ہے اناج, صدقہ فطر. بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر 1 سا مقرر کیا تھا. اناج جو کی شکل میں, گندم کی شکل میں, کھجور کی شکل میں, پنیر کی شکل میں, کشمش کی شکل میں, یہ ساری چیزیں بخاری مسلم میں آئی ہیں. اور ہر بڑے چھوٹے, ایون 1 دن کے بچے کی طرف سے بھی, خواہ غلام ہے یا آزاد ہے, مرد ہے, عورت ہے, بوڑھا ہے, بچہ ہے, وہ اس نے ادا کرنا ہے 1 سا. یہ نبی علیہ السلام نے اسے مشروع فرمایا. اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو روزہ دار کے روزے میں جو کمزوریاں رہ جاتی ہیں نا, کبھی فوش گوئی ہو گئی, کوئی اور گناہ کا کام ہو گیا, اس کی کمپنسیشن کے لیے مشروع فرمایا اسے کہ ہر شخص نے یہ ادا کرنا ہے. اور صحابہ کرام اسے
عید سے پہلے پہلے ادا کرتے تھے، اور پریفریبل یہ کہ بالکل آخری دنوں میں آپ اسے ادا کریں۔ اب اس حدیث کی طرف آئیں جو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ وہ سا کیا ہے۔ سا ایک پیمانہ تھا میئرمنٹ کا نبی الاسلام کے مبارک زمانے کے اندر۔ ایک سا کے اندر 4 مد ہوا کرتے تھے، جس طرح ہمارے زمانے میں 1 کلو گرام کے اندر 4 پاؤ ہوتے ہیں۔ 1 کلو گرام ہم کتنا لیتے ہیں؟ 1000 گرام، اور 1 پاؤ کتنا ہے؟ 250 گرام۔ 250 والے 4 ہوں تو 1 کلو گرام بن جاتا ہے۔ بالکل اس طریقے سے اس زمانے میں 4 مد مل کر ایک سا بنایا کرتے تھے، اور یہ میئرمنٹ تولنے کے اعتبار سے نہیں ہوتی تھی، ماپنے کے اعتبار سے ہوتی تھی۔ یعنی گڈویاں بنی ہوئی تھیں، جس طرح ہم بھی بچپن میں کبھی محلے میں وہ بیر بیچنے آتا تھا تو وہ گڈویاں بھر کے نا وہ دیتے ہوتے تھے۔ آج کل تو تول کے ہوتے ہیں نا، گڈویوں کے ذریعے ہوتے تھے۔ ابھی بھی گڈویوں والا ہے ماپنے والا دودھ کے کیس میں۔ 1 لیٹر کا ہم نے پیمانہ رکھا ہوا ہے، 1 لیٹر کے اندر 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں، لیکن ہم غلط العام میں پتہ اسے کیا کہتے ہیں؟ 1 کلو دودھ دے دو۔ حالانکہ اگر آپ 1 کلو دودھ لے رہے ہیں تو وہ 1 لیٹر دودھ سے کم ہوگا، کیونکہ دودھ کا وزن پانی سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، 1 کلو گرام پانی اور 1 لیٹر پانی یہ اپنے وزن میں برابر ہوں گے، کیونکہ وہ 1 لیٹر پیمانہ رکھے یہ گیا ہے کہ سٹینڈرڈ پانی کو مانا گیا ہے کہ پانی کا جو وزن ہے نا 1 کلو گرام جو ہو، وہ پانی جتنا والیوم گھیرتا ہے، جتنی جگہ گھیرتا ہے، اسے 1 لیٹر قرار دے دیا گیا، اور وہ پیمانہ بن گیا اس کا۔ لیکن دودھ تو پانی سے تھوڑا وزنی ہوتا ہے، تو دودھ اگر آپ 1 کلو گرام لیتے ہیں نا، 1 کلو گرام دودھ، تو وہ آپ کو 1 لیٹر پانی یا 1 لیٹر جو دودھ ہونا چاہیے تھا اس سے کم پڑے گا، کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہے، وہ پہلے ہی پورا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ میں نے آپ کو کلیریفائی کر دیا۔ اچھا، اب آ جائیں اس طرف۔ تو اب عرب ملکوں کے اندر تو یہ آج ظاہر ہے وہ عرب کے لوگ پھر اپنی اس ڈکشنری کو ٹرانسفر کر کے باقی لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ پیمانے تو ان کے تھے۔ تو اس میں جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے نا، اس نے باقاعدہ اس کی کیلکولیشن کی ہے 2600 گرام۔ یہ فتویٰ کمیٹی نے جو ڈاکومنٹ نکالا نا، ویسے تو اگر یہ پورا 2500 گرام ہوتا تو ہم کہہ دیتے 2.5 کلو، لیکن انہوں نے نکالا ہے اس کا 2600 گرام، یعنی 2.5 کلو کے اوپر 100 گرام۔ ایک کیلکولیشن یہ چل رہی ہے، ایک اور کیلکولیشن ہے جس میں ذرا پرانے زمانے کی ہے، وہ کنورژن کرتے ہیں نا، 2750 گرام بن رہا ہے، یعنی 2.25 کلو۔ اور ایک تیسری کیلکولیشن میں 2400 گرام بن رہا ہے، جس میں 1 مد 600 گرام کے برابر ہے، تو وہ 4 مد ایک ساتھ مل کے 2400۔ تو یہ 3 یعنی چل رہے ہیں 2400 گرام، 2600 گرام، 2750 گرام۔ یہ 2750 جو ہے یہ سیف سائڈ کے اوپر ہے، یہ 2.25 کلو ہے۔ ٹھیک ہے، تو 2750 گرام یعنی کہ 2.25 کلو یہ اپروپریٹ ہے۔ ایک سا 2750 گرام 2.25 کلو، اور اگر زیادہ احتیاط آپ نے کرنی ہے راؤنڈ آف کر لیں، 3 کلو ہی دے دیں۔ 3 کلو کھجور بھی دے سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو مہنگی پڑے گی، 600 روپے کلو کھجور آلموسٹ ہے 1800۔ آٹا کتنا کلو چل رہا ہے جی؟ 150۔ تو اگر آٹا لیں گے 300 تو 450 روپے بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، کشمش لیں گے تو ہزاروں میں بنے گی، پنیر لیں گے ہزاروں میں بنے گی۔ اچھا، یہ سب پھر وہ آپ نے 2.25 کلو یا 3 کلو، سب کے لیے وزن ایک ہی ہے، 1 سا، کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ 1 سا دیتے تھے اناج، اور پھر ساتھ یہ ہے کشمش، پنیر، کھجور، گندم، جو اناج ہے وہ سارے کا سارا اس میں آتا ہے۔ وزن وہی رہے گا 2.25 کلو یا راؤنڈ آف کر کے 3 کلو۔ اور یہ جو میں آپ کو یہ فگر بتا رہا ہوں، یہ سنی اور شیعہ کے ہاں کامن ہے،
ہاں مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اور کئی معاملات کے اندر سنت میں اپنی رائے کو داخل کیا، اس میں بھی داخل کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے والی جو گندم ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے، لہٰذا ہم آدھی گندم دیا کریں گے. تو ابو سعید خدری اس پہ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں جو چیز رسول اللہ سے سن چکا ہوں اور آپ کے حکم پہ عمل کر چکا ہوں، میں تو مرتے دم تک ایک سا ہی دیا کروں گا صدقہ فطر. تو شکر الحمدللہ ماموں پارٹی بھی ایک سا ہی دیتی ہے آج. ہاں وہ ماموں کے مطابق نہیں چل رہے بلکہ بخاری مسلم کے مطابق چل رہے ہیں. تو وہ آپ نے نصف سا نہیں کرنا کہ جی وہ والی گندم سستی ہے تو وہ والی مہنگی ہے. گندم جو آپ کھاتے ہیں وہ. اب اگر کوئی یورپ اور امریکہ میں ہے نا جناب، تو اس نے یورپ اور امریکہ کے ریٹ کے اوپر کرنا ہے. تقسیم بے شک پاکستان میں کرے لیکن کھارا تو وہاں سے ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کھارا وہاں ہے اور کیلکولیشن یہاں کی نکالے گا وہ، نہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ہاں قربانی کے جانور والا معاملہ ایک الگ ہے، وہ بھلے وہاں خریدے یا یہاں خریدے، وہ تو جانور پورا آپ نے لے لیا نا یا حصہ ڈال لیا، اور وہاں تو وہ پھر اس طرح کرنے بھی نہیں دیتے. لیکن یہ تو آپ نے جو خود کھاتے ہیں نا، وہ آپ نے 2.25 کلو سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے 3 کلو اناج آپ نے دینا ہے. تو اگر آپ آٹے کے مطابق کیلکولیشن کر لیں، اچھا یہ آٹا بھی 150 روپے کلو اس کے لیے ہے جو 150 والا آٹا. اگر کوئی دیسی آٹا لے رہا ہے اور وہ اوپر ہے تھوڑا سا تو وہ اس اعتبار سے زیادہ ریٹ لگائے گا. ہاں دیسی کا ہے 150 ہے، چلے ٹھیک ہے. پھر سفید آٹا تو اس سے سستا ہوگا. ہاں تو 450 ہے 3 کلو کا، تو ٹھیک ہے 450 آپ کر لیں. اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو راؤنڈ آف کر کے 500 دیں، زیادہ دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں کم میں مسئلہ ہے. اور یہ آپ کے روزے کے اندر جو کمزوریاں ہیں نا ان کا کفارہ بنے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے بغیر آپ کے روزے قبول نہیں ہوں گے، ان کی کمزوریاں کمپنسیٹ نہیں ہوں گی. اور اگر اس دن بھی کوئی بچہ آپ کے گھر پیدا ہوا ہے نا، اگرچہ اس نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، جو بچے روزہ رکھنے والے ہیں نہیں رکھنے والے، بوڑھے رکھنے والے نہیں رکھنے والے، ہر ایک کی طرف سے گھر کے سربراہ نے وہ دینا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اس میں کوئی روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ہاں جو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے زکوٰۃ والا کہ ایک بندہ کہے کہ میں امیر ہوں گا تو ہی میں دوں گا. نہیں، ایک عام آدمی بھی دے گا. عام آدمی جو 2 وقت کی روٹی اپنی چلا رہا ہے اس کے لیے ایک صدقہ فطر کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں، وہ دے گا. کس کو دے گا؟ اپنے سے زیادہ غریب لوگوں کو دے گا. اس میں جو امام شافعی نے تھوڑا سا غلو کیا اور اہل حدیث بھی حنفیوں کی ٹسل میں اس طرف چل پڑے کہ چونکہ احادیث کے اندر اناج آیا لہٰذا اس کے ایکویلنٹ پیسے نہیں نکالے جا سکتے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 2.5 کلو یا 2.25 یا 3 کلو اناج کے پیسے دے دیے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. حنفی کہتے ہیں نہیں، پیسے بھی دے سکتے ہیں اور آپ اناج بھی دے سکتے ہیں. میرا موقف امام حنیفہ کے ساتھ ہے. یہ جو اہل حدیث نے مسئلہ کھڑا کیا اور امام شافعی سے مستعار لیا حنفیوں کی ٹسل میں، یہ بالکل باطل ہے. مجھے بتائیں اب جتنی آبادی ہو چکی ہوئی ہے، اگر آپ اسے راشن میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں پھر تو مدرسوں اور مسجدوں کے باہر لا کے بڑی بڑے ٹرک اور کنٹینر کھڑے کرنے پڑیں گے. یہ پاسبل ہے آج کے دور کے اندر. اور پھر جن مولویوں کو آپ مسجد میں جاتے ہوئے پیسے دے رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ یار تم نے اتنا جو اکٹھا کیا ہے پیسہ، بعد میں راشن لیتے ہو پھر اس کا؟ ہو سکتا ہے آپ کو کہہ دیں ہم لیتے ہیں لیکن لیتے کوئی نہیں ہوں گے. کون لے گا یار؟ لاکھوں روپے کے تو انہیں بڑے بڑے کنٹینر گندم کے اور وہ آٹے کے لینے پڑیں گے اور بوریاں، پھر اس کو تقسیم کرنے کا تکلف کون اٹھائے گا؟ اور یہ آٹا اتنا نہیں ہے کہ یہ خود کھا لیں، کتنا کھائیں گے؟ یہ تو سینکڑوں سال تک کھاتے رہے تو جتنا انہوں نے اکٹھا کیا ختم نہیں ہونا. اور بس وہ پیسے لگا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کے پیٹرول کے اوپر اور اپنے گھر کے بجلی کے بلوں کے اوپر. تسی خوش ہو، صدقہ فطر ادا کرتا ہے، تسی ہوندے رہو خوش. تو یہ باطل مسئلہ ہے. اور اس میں میں علمی ان کو اینٹی وینم اور الزامی جواب دیتا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کی دولت کا 40واں حصہ ہوتا ہے. آپ نے ہر سال نکالنی ہے 2.5%. تو مجھے بتائیں کیا ہم سونے کی زکوٰۃ جب نکالتے ہیں تو اس سونے کو توڑوا کے اس کا 40واں حصہ دیتے ہیں یا اس کے برابر کرنسی دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ کرنسی. ادھر کبھی کسی اہل حدیث نے نہیں کہا کہ جی نہیں وہ سونے کے بدلے سونا ہی دینا ہوتا ہے کیونکہ زکوٰۃ تو سونے کے اوپر ہے اور سونا نکالنا ہے، چاندی کے بدلے چاندی نکالنی ہے. وہاں تو کوئی نہیں کہتا. وہ کیا کہتے ہیں جی ایکویلنٹ ہی ہے جی اس کے. ہاں
इक्विवेलेंट ही है उसके। तो ये भी इक्विवेलेंट है, एक गरीब आदमी को आप राशन डलवा दें, एक गरीब आदमी को राशन के पैसे दे दें, ये इक्विवेलेंट है सदका फितर के भी। और इस तरीके से कुरान में जो है कि रोज़ा छोड़ने का जो फिदिया आपने देना है, एक वक्त का ही खाना है। वहां पे मैं हनफियों के साथ नहीं हूं, हनफी कहते हैं 2 वक्त का खाना है, खुद से इन्होंने दीन में दाखिल किया है। वहां अहले हदीस का मौक़िफ़ ठीक है। देखिए हम तो बैलेंस चलते हैं, जिसकी जो बात दुरुस्त है उसको सही कहते हैं। कि कुरान में जब आया ना कि आपने रोजे के बदले फिदिया देना है, तो कुरान को कोई आर नहीं थी ये कहने में कि 2 वक्त का खाना। आजकल तो भाई 3 वक्त का खाना है, हम तो 3 वक्त खाते हैं अमूमन। तो कुरान ने कहा कि आपने मिस्कीन को फिदिया देना है जो औसतन तुम खाते हो। तो इसका मतलब एक आम आदमी भी, एक गोरा भी पहली दफा जब कुरान पढ़ेगा ना, तो इसका मतलब यही लेगा कि एक मिस्कीन को 1 वक्त का खाना खिलाना है। हनफियों का 2 वक्त का खिलाना बातिल है, क्योंकि आजकल तो हम 3 वक्त खा रहे हैं। फिर हर जमाने का, हर इलाके का अपना कल्चर है। वो बात ठीक है कि एक खाने के इक्विवेलेंट, खा उसे खाना खिला दे मिस्कीन को, खा उसे उतनी रकम दे दे। और यही मौक़िफ़ तमाम कफारों के लिए है, वो 60 मिस्कीनों वाला हो, ख्वाह वो 1 मिस्कीन वाला हो, सब का इक्विवेलेंट ये है कि आप पैसे भी दे सकते हैं और खिला भी सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, ये इसके अंदर टॉलरेंस मौजूद है। लिहाजा मैं सदक़े फितर के वाले से बिल्कुल क्लियर हूं, अगर आप पैसे भी देते हैं कोई इशू नहीं है। और जो लोग ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं वो 3 किलो या 3.25 किलो किशमिश की रकम कैलकुलेट करें। अब मुझे तो उसकी कीमत पता ही नहीं कि इस वक्त क्या होगी, क्योंकि हम तो उस तरह ये कोई आइटम नहीं है, ये तो छटाक बराबर लिया जाता है, इतना महंगा है, तो वो हज़ारों में बन रहा होगा। पनीर, चले पनीर की तो हम कैलकुलेशन किसी हद तक कर सकते हैं इस एतबार से कि देसी घी का क्या रेट चल रहा है जी आजकल, 3000 रुपये किलो, तो 9000 रुपया होगा अगर आप देसी घी भी दे सकते हैं। ये भी वो सारी मसनूआत हैं जो आपके कॉमन यूज़ में है। तो किसी को ज़्यादा शौक है खर्च करने का और उसी मद में, तो 9000 रुपया एक घर के फर्द की तरफ से बेशक दे। 3 किलो देसी घी, जो चीज़ें आपके खाने के यूज़ में है, अनाज की शक्ल में हो, क्योंकि वहाँ पनीर आया था ना, तो वो आप दे सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी, जिस तरीके से आप मर्ज़ी करें, वो अल्लाह ताला ने आपको टॉलरेंस दी हुई है। लेकिन बेहतर यही है कि आप वही चीज़ें जो अहादीस के अंदर आई हैं, जो किशमिश, पनीर, गंदम और उसी की फॉर्म आटा, खजूर, ये आप दे सकते हैं। खजूर की कैलकुलेशन चले आसान है, जो अच्छी वाली थोड़ी सी नॉर्मल खजूर है वो 600 रुपये किलो है, तो 1800 बन गया। चले 2000 रुपये आप फीकस दे दें, ज़रूरी है आपने 500 देना, 2000 भी दें फीकस। और हर घर के हर फर्द की तरफ से आपने देना है। जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते वो ना दें, वो ले लें। हाँ जाहिर है अल्लाह ताला ने बैलेंस किया ना, ज़कात देने वाले जब भी अपनी ज़कात देंगे जब कोई लेने वाला भी मौजूद होगा। हाँ तो वो ले लें अगर नहीं दे सकते। लेकिन अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो अपने से गरीब लोगों को देखें। दुनिया में हर गरीब आदमी से नीचे भी कोई गरीब आदमी मौजूद होता है, सिर्फ आपको नज़र नहीं आ रहा होता क्योंकि आपने चश्मा अपना लगाया हुआ होता है। इसलिए मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों को देखो, यूं तुम्हें अल्लाह की नेमतों के ऊपर कनात नसीब होगी, सब्र आ जाएगा। ऊपर ना देखो, ऊपर का तो एंड ही कोई नहीं है। अच्छा ऊपर जहां देखना चाहिए वहां ऊपर देखते ही कोई नहीं, और वो है आखिरत के मामले में। उधर कहते सीधे बड़े गुनहगार जी किथे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने साहबा, ठीक है, यानी वो ये कह रहे थे असी ते अबू जहल पढ़ना जे, सानू ये ना कहो कि अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के रास्ते पे चले। जहां हमें कोशिश करनी चाहिए आला दर्जे की कि हम पैगंबरों का पड़ोस जन्नत में हासिल करें, वहां कहते सीधे बड़े गुनहगार, और दुनियावी मामलात में दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। ये इंसान अपने आप को धोखा दे रहा होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और नबी इस्लाम ने बिल्कुल अपोजिट इसके तालीमात दी हैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, ऐ अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद को बस इतना ही रिस्क देना कि उनकी रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रहे, बस सांसें मेरी चलती रहें, इतना रिस्क काफ़ी है। हाँ बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अम्मा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा कहती हैं कि बाज़ुकात 1 महीना, बाज़ुकात 2-3 महीने भी गुजर जाते थे, हमारे घर चूल्हा नहीं जलता था, 2 काली चीज़ों खजूर और पानी के ऊपर गुजारा होता था, और वो भी टनों टन नहीं, 2 खजूरें सुबह 2 शाम के वक्त, ये टोटल खुराक थी।
اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ جو اس زمانے میں کئی میلوں سے پیدل بھر کے لانا پڑتا تھا، تکلیف دہ کام تھا، اس لیے پانی بھی کوئی تھوک کے صاف سے نہیں تھا جو آج آپ ٹوٹیاں کھول دیتے ہیں. پانی میٹھا بھی ایک ایشو تھا. یہ ٹوٹل ان کا ایک سرمایہ تھا. اور پھر وہ رکت انگیز حدیث جو بخاری مسلم کی ہے، جب نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے گھر کے اوپر والے حصے میں شفٹ ہو گئے، جس میں صرف ایک مشکیزہ کونے میں لٹک رہا تھا اور ایک برتن پانی والا اور ایک چٹائی، اور اس پہ نبی علیہ السلام آرام فرما تھے، اور آپ کے اوپر کرتا بھی کوئی نہیں تھا، صرف تہمت باندھی ہوئی تھی. آپ لیٹے ہوئے ہیں. حضرت عمر اجازت لے کے جب گئے، آپ نے ایلا کیا تھا، 1 مہینے تک بیویوں سے ناراض ہوئے تھے کیونکہ بیویوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اب تو ہمیں وسعت ہو چکی ہے، ہمارا خرچہ بڑھائیں. لیکن حضور تو فقر کی زندگی گزار رہے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے، ان کی بیویوں کا ساتھ نہیں دیا. سورۃ الاحزاب کی آیات نازل کی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا اور اس کا مال چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں یہ مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طرح گزارا کرنا ہوگا، کیونکہ اجر بھی تو ڈبل ہونے والا ہے نا. تو نبی علیہ السلام 1 مہینے تک ناراض رہے گھر کی چھت پہ. اسی میں ہی حدیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا عمر نے جا کے اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹا، سیدہ حفصہ کو، باقی بیویوں کے ساتھ بھی جا کے تھوڑی مس ہینڈلنگ کی. بعد میں وہ پھر پچھتاتے بھی تھے، مجھے کیا یہ رائٹ پہنچتا، چلو میں اپنی بیٹی کو تو ڈانٹ سکتا ہوں، باقی بیویوں کو میں کیسے. لیکن وہ حضور کی محبت میں آپ پتہ ہے حضرت عمر تو پھر میرے سے زیادہ جذباتی تھے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا میں حضور کو کوئی ایسی بات کروں کہ حضور مسکرائیں، کیونکہ آپ تو بڑے سیریس موڈ میں بیٹھے ہیں. تو میں نے جاتے ہی کہا یا رسول اللہ دیکھیں جب تک ہم مکے میں تھے نا ہماری بیویاں کتنی ہمارے کنٹرول میں تھیں، لیکن یہ انصار کی بیویاں تو اتنی تیز ہیں کہ انہوں نے اپنے مردوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے، اور ان کو دیکھ دیکھ کے ہماری بیویاں بھی ہم پہ شیر ہو گئی ہیں. تو حضور اس بات کے اوپر مسکرائے. کہتے ہیں مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ حضور کا موڈ تھوڑا بہتر ہو رہا ہے. تو پھر انہوں نے گپ شپ شروع کر دی. پھر نبی علیہ السلام کی جب وہ حضور پھر اٹھ کے بیٹھے جب، تو آپ کے کندھے کے اوپر چٹائی کے نشان تھے، اوپر کرتا بھی نہیں تھا، یا اگر چادر تھی تو چادر تو پھر اس طرح لی جاتی ہے تو احرام کی شکل میں بعض اوقات تو وہ نشان. حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے، اور کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کر دنیا اور آخرت میں انسانیت کے سردار ہو کر آپ کی حالت ہے. تو نبی علیہ السلام نے ایک جملہ بولا، بڑا سخت جملہ تھا. آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر دنیا کی حقیقت ابھی بھی تم پر نہیں کھلی. باقی بابے تو شاہی کوئی نہیں، تبھی تو یہ نذرانے بٹور رہے ہیں. حضرت عمر پہ تو پھر بھی کھل گئی یہ جملہ سن کے، ان پہ آج تک نہیں کھلی. آج تک آپ کے چندے بٹور رہے ہیں، آپ کے چندوں کے اوپر عیاشیاں کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہمیں کچھ دیں گے. آپ ان کا چندہ بند کریں گے روڈوں پہ آ جائیں گے. ہاں وہ کہنے سے نا بابا جی کے لوہر ایک بابا پال رہے ہیں. میں کہ بابے کا چندہ آج بند کرو، انہاں مزاراں ہوتے کتے پھرن گے، صفائی کرنے والا بھی نہیں تمہیں لبے گا. ہاں لنگر کھوانا تو دور دی گل، کتے پھرن گے اتنے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پر نہیں کھلی. کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا یعنی رومنز اور پرشینز کے بادشاہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹیں. سرکار یہ جملے پھر حضرت عمر نے ایسے پلے باندھے ہیں کہ اپنے دور خلافت میں نہ حرام کھایا ہے نہ کسی کو کھانے دیا ہے. ہاں ٹنڈ کے رکھا ہے. اسی لیے حضرت عمر کی وفات کے بعد فتنے شروع ہیں. انہوں نے بنو امیہ کو چھپانے کے لیے کہا کہ حضرت عثمان کی وفات فتنوں کا آغاز ہے. نہیں، حضرت عمر کی شہادت. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے. اور وہ فتنہ یہ تھا کہ حضرت عمر کی 0 ٹالرنس تھی، یعنی کہ مجھ سے زیادہ سخت تھے. وہ نہ حرام کھاتے تھے نہ کھانے دیتے تھے، 0 ٹالرنس تھی. مینجمنٹ بڑی اسٹرانگ تھی. حضرت عمر کی شہادت کے بعد وہ معاملات اس طریقے سے اسٹرکٹلی مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے نہیں چل سکے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. اور حضرت عمر نے خود کہا کہ وہ فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح اس امت پہ آئے گا وہ حضرت عمر خود تھے. ان کی وفات کا ہونا، ان کی شہادت کا ہونا.
اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، حذیفہ بن یمان رازدار رسول یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا، یعنی حضرت عمر کو قتل کیا جائے گا. اور میرے نزدیک تو حضرت عمر کے قاتلین بھی بنو امیہ ہیں، اس کے بینیفیشری بھی اور ان کو لانچ کرنے والے بھی یہ بنو امیہ ہی ہیں. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. اگر کسی لڑکی کے ماں باپ اس کا نکاح کریں کنواری بتا کر اور نکاح نامہ میں کنواری لکھوائیں اور بعد پتہ چلے وہ طلاق یافتہ ہے، تو اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے جھوٹ بولا یار، معاف کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شادی شدہ تو نہیں ہے نا، طلاق یافتہ ہے نا، یہ تو نہیں بیک وقت اس نے نکاح پہ کوئی نکاح کر لیا، تو ٹھیک ہے ٹالرنس کریں یار، کوئی غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی صرف ایک بیوی کنواری ہے اور باقی آپ کی ساری یا متعلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، تو آپ نے نہیں سنت پہ عمل کرنا. ہاں اس دھوکے کو اب آپ نے سینے کے ساتھ لگا کے رکھنا، بھائی بیوی کے ساتھ نبھاؤ، ہو سکتا ہے آپ کو کنواری جو ہے وہ بری مل جاتی، بس ٹھیک ہے کمپرومائز کریں، کوئی مسئلہ نہیں. علی بھائی فرقہ واریت کی موجودگی میں اسلامی حکومت کیسے قائم ہو؟ جی اسلامی حکومت قائم کر دی ہے نا ہم نے. دیکھیں اسلامی حکومت وہ ہے جہاں سارے فرقے ایک جگہ جمع ہیں، انجینئر صاحب کے خلاف ہی صحیح ایک جگہ جمع ہے. اقامت دین کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں، میں نے صرف تفنن کے طور پہ بات کی. اقامت دین انجینئر محمد علی مرزا لکھے، میں نے بتا دیا. جب ہمیں پتہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مولا علی پر کتنے سب و شتم کیے، تو اس کے باوجود ہم ان کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ بارہا میں اس کا جواب دے چکا ہوں، میری ویڈیوز میں موجود ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 اہل سنت کے اماموں کی روشنی میں. آپ کا دل نہیں کرتا آپ نہ کہیں، جو پابندی ہے وہ صرف درود شریف پڑھنے پہ. اگر آپ کا دل حضرت علی کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ کہنے کو نہیں کرتا نا، یا آپ بھول کے نہیں کہتے یا جان بوجھ کے بھی نہیں کہتے، کوئی آپ کے اوپر گرفت نہیں. حضرت علی کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. آپ پہ پابندی جو ہے نا وہ ہے درود شریف پہ، کہ جب نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر ہوگا آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت علی تک تو خیر ویسے ہی وہ درود پہنچ جائے گا کیونکہ آپ بھی تو اہل البیت میں ہیں. تو لیکن باقی آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، سینکڑوں جگہ پر ڈائریکٹ صحابہ کرام کے نام ہے، حضرت بھی نہیں لکھا ہوا. ان عائشہ، بس اتنا. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کہیں لکھا بھی ہوا ہے. تو اس پہ میری ایک ویڈیو دیکھیں، رضی اللہ عنہ پہ دھوکا. پابندی صرف درود شریف کی ہے، باقی آپ کی مرضی. انڈیا سے بھائی نے آپ کو سلام کہا، علیہ السلام. ان کا سوال ہے کہ وہاں لوگوں کو دعوت دینے میں کافی مشکل ہے، ایسے میں وہ وہاں کس طرح اپنا کردار نبھا سکتے ہیں؟ کردار یہی نبھائیں کہ فی الحال مسلمانوں کو دعوت دیں. جی وہاں کے جو انڈیا کے مسلمان ہیں توبہ توبہ اتنے چھرے ہیں، توبہ 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 توبہ. یعنی یہاں کے قبر پرست تو ان کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں. یہاں تو پھر بھی ٹالرنس آ گئی ہے کہ آپ رفع الاجدین کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ کو مارتا نہیں ہے. وہاں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اکیلے بھی نہیں نماز پڑھنے دیتے رفع الاجدین کے ساتھ. ایک تو نا آپ ان کی جماعت میں کھڑے ہو جائیں، وہ کہتے ہیں آپ نے ہماری مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھنی. تو وہاں حکمت کے ساتھ مجلس 50 میں نہیں دیکھیں. کیا حضرت بکر صدیق عمر عثمان نے کسی جنگ میں کسی کافر کو مارا ہے؟ کیوں نہیں مارا جی، مارا ہوا ہے. باقی میرے پاس کوئی تفصیلات اس طرح موجود نہیں ہے. اب اگر آپ اس کو حضرت علی کے ساتھ کمپیئر کروانا چاہتے ہیں تو حضرت علی کا تو ایک وہ ڈومیننٹ فیکٹر تھا نا، بہادری والا، تو وہ اس طرح نہ کریں. یہ تو اسی طریقے سے کہ میں اب یہ کہنا شروع کر دوں کہ کیا حضرت علی نے اپنے پورے گھر کا سامان کبھی لا کے حضور کی بارگاہ میں دیا ہے جس طرح حضرت بکر نے دیا ہے؟ تو اس طرح کی کمپیریزن نہ یار کروایا کریں. ہر ایک کو اللہ نے اپنی شانیں دی ہوئی ہیں. ایک ایسا شخص جو نماز کی بندی نہیں کرتا، کیا اس کے لیے بھی افضل ہے کہ وہ اپنے والدین کا نماز جنازہ خود پڑھائے؟ اور کیوں نہ پڑھائے یار، پڑھائے. سب سے زیادہ حقدار وہی ہے، اس کی حق ولایت ختم نہیں ہو گیا. اگر آپ کے باپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی اور وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا ولی نہیں ہے، تو وہ اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے. بھائی ولی ہے وہ، کیوں نہیں ہے؟ اس طرح وہ اس کو وائس ورثہ بھی کر لیں. کیا ہم یہودیوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں؟ ہم شراب آن لائن بیچ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ وہ والا کام نہیں کریں گے. ہاں ویسے آپ کام کریں، صحابہ کرام کرتے تھے یہودیوں کے ساتھ کام. زمینیں کرائے پہ دی ہوئی تھیں، محنت یہودی کرتے تھے، کھاتے وہ خود تھے. خود بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے بھی اپنی زیرہ گروی رکھوائی ہوئی تھی اناج کے عوض. تو کاروبار کریں. پاکستان میں بھی جتنے کاروبار ہیں زیادہ تر تو ظاہر ہے یہودی تو کاروبار میں بہت آگے جا چکے ہیں نا، لیکن یہاں تو لوگوں کا لوکل کاروبار وابستہ ہے نا ان چیزوں کے ساتھ. تو اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دنیا میں جتنا اب سونے کے بھی بڑے تاجر وہی ہیں، تو اب ہم سونے کا کام چھوڑ دیں گے؟
اس طریقے سے یہ جو آپ کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں ان کے بھی مالک وہ ہیں, موبائل کمپنیوں کے مالک وہ ہیں. علی بھائی اگر یہ اسٹور میں کام کرتے ہیں تو ادھر وہ شراب سیل کرتے ہیں لیکن اس کا وہ تو جاب کرتا ہے, تو سیلری لے گا تو حرام ہوگا؟ نہیں, مکمل طور پہ حرام نہیں ہوگی. اگر صرف شراب کی دکان ہے وہ تو حرام ہے, اور اگر حلال اور حرام مکس پروڈکٹ ہے نا تو اس میں گنجائش ہے, لیکن اس میں بھی کوشش کریں کہ کسی ایسی جگہ پہ جاب کریں کہ جہاں یہ چیزیں نہ ہوں. لفظ تراویح کا لفظی معنی اور یہ, اور یار ان چیزوں سے باہر نکلیں یار خدا کے لیے. تراویح کا لفظ محدثین کی اصطلاح حدیث میں نہیں آیا, ہاں احادیث میں قیام اللیل آیا ہے. ابھی سعودیہ والوں نے تو یہ باقاعدہ ٹرمز بھی ایشو کر دی ہیں, آپ کو پتہ ہے. ہمارے ایک صدیق بھائی ہیں مدینہ شریف میں, اور وہاں سے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے علماء سے. انہوں نے اگلے دن آڈیو بھیجی باقاعدہ, اور انہوں نے بتایا کہ اب گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے. ایک تو آپ کو پتا ہے قیام اللیل انہوں نے 10 رکعت کروا دی ہے, 20 تراویحیں ختم کرتی ہیں. انویڑے تو میڑے مارتے سن اتنے بھی مک گئی. یہ پیچھے بھی انجینئر کا ہاتھ ہے. کہہ دیو میرے کھاتے پاؤ, ہر گناہ میرے کھاتے چ پاؤ جنہوں تھی گناہ سمجھ دو. ہمارے نزدیک تو بہت اچھا ہوا ہے یہ. باقی مساجد میں تو پہلے ہی تھا زیادہ تر کہ 20 نہیں تھی ہوتی, 8 ہی ہوتی تھی. اب انہوں نے آفیشلی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 10 پڑھی جائیں گی, اور مکے میں بھی مدینے میں بھی. اور اس کے لیے انہوں نے ٹرم یوز کی ہے قیام. قیام کا لفظ استعمال کیا جائے گا کہ رات کا قیام ہے, قیام اللیل ہے. وہ نبی علیہ السلام پورا سال پڑھتے تھے, ہمیں صرف رمضان میں کہا گیا کہ چلو پورا سال نہیں تو رمضان میں پڑھ لو. وہ مشروع کیا گیا. وہ 8 رکعت ہی ہے. جہاں 20 ہوتی ہیں وہاں 20 پڑھ کے نکلیں تاکہ قرآن آپ پورا سنیں. باقی میری تفصیلی ویڈیو قیام اللیل پہ بہت میں بولا ہوں, آپ 20 تراویح 8 یا 20 تراویح آپ لکھیں, کلپ کھل جائے گا. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زمین پر پڑا ہوتا ہے, ان کو اٹھانے کا کیا حکم ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. بات یہ کہ کتنا اٹھائیں گے آپ, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. اب تو میرا خیال ہے اخبارات بھی کوشش کرنی چاہیے ریٹریو ہوں, اس کاغذ کو ریسائیکل کیا جائے بجائے کوڑا کبار میں پھینکنے کے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے, اور وہ امپلیمنٹ بھی ہے کہ اب اخبارات کے لفافے نہیں بنتے, کیونکہ وہ انہوں نے کوئی اللہ رسول کی تعظیم کی وجہ سے آرڈر نہیں کیا تھا. اس کی جو انک ہے نا وہ مضر صحت ہے. وہ انک ایسی ہے کہ اگر اس میں آپ روٹی ڈالتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ سٹیم کی وجہ سے وہ گیلی ہو کے وہ روٹی پہ بھی لگ جاتی ہے, اس کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں. اس لیے اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو دکانیں ہیں نان بیچنے والی, روٹیاں بیچنے والے تندور ہیں, وہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہ سفید کاغذ آپ یوز کرتے ہیں. اخبار تو بڑی سستی پڑتی تھی, کاغذ یہ بھی اخبار ہی ہے جو یوز کر رہے ہیں, لیکن اس میں پرنٹ نہیں ہوئی ہوئی اخبار. اور یہ بڑا اچھا ڈیسیژن ہے, ورنہ تو آپ کو پتا ہے ہمارے جو یہ پیپرز ہوتے تھے میٹرک کے, ایف ایس سی کے, ان کے بھی لفافے بن کے تو مارکیٹ میں آئے ہوتے تھے. ہاں تو وہ بھی اب آپ کو نظر نہیں آتے. تو یہ بڑا اچھا آرڈر ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب اس طرح لفافے کوڑے کبار کے ڈھیروں پہ آپ کو نظر نہیں آتے. بڑی حیران کن بات ہے کہ اب اگر کاغذ کہیں آپ کو زمین پہ گرا پڑا ملے, یہ ہونا نہیں چاہیے, اور اگر ہے تو آپ کوئی مکلف نہیں اس کو اٹھانے کے, کوئی مکلف نہیں ہے اس کے. اٹھانا چاہتے ہیں ضرور اٹھائیں, بعد میں ہاتھ دھو لیجیے گا. یہ نہ ہے کہ نیکی کرتے کرتے اپنے کو عذاب کر بیٹھو, کوئی اور جراثیم لڑ جان تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. باقی رہ کے پرانے قرآن کے اوراق کو تلف کرنے کا طریقہ وہ میری الگ سے ویڈیوز ہیں, وہ آپ سب سے بہتر ہے آگ میں جلائیں, کسی کے سامنے نہیں, تو انہیں مذہب کا آپ کے اوپر کو فتویٰ نہ لگا دیں. ان بیچاروں کو کیا پتا کہ حضرت عثمان نے بھی قرآن کے پرانے اس طرح کے نسخے جن سے اختلاف تھا آگ ہی لگائی تھی. یا زمین میں دفنا دیں, یا کسی بوری میں ڈال کر اس میں بھاری پتھر ڈال کے اسے پانی میں پھینک دیں. پل سے پھینکیں گے تو وہ تو پھٹ جائے گا, پھر باہر نکل آئے گا. نہیں, کشتی کرائے پہ لیں اور جا کے, ظاہر نیکی لینی ہے پورے طریقے نال, نیکی تو پھر گلے پوے گی نا تواڈے. ہاں, یا چپ کر کے ہر علاقے کے اندر ایسی تنظیمیں ہیں جو باقاعدہ یہ ریٹریو کرتی ہیں. انہوں نے باقاعدہ اپنے موبائل نمبر ہمارے جیل میں بھی ہیں, فون کریں وہ تو. آپ تو یہ پرانے مسئلے ہو چکے ہیں, آپ کو زیادہ مسئلہ ہے نا, بڑا شوق ہے, آپ فون کر کے بتائیں کہ یہاں اخبار کا ایک ٹکڑا گرا ہوا ہے تو یہ میں اٹھا کے, بلکہ اب تو انہوں نے کوڑے کباڑ کے جو ڈھیر ہے نا ان کے ساتھ اگر کوئی دیوار یا کھمبا ہے نا اس کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ باکس لٹکا دیے ہیں تاکہ آپ وہاں پہ وہ اس طرح کے کاغذ کے ٹکڑے ڈال دیں. تو یہ اب پرانے مسئلے ہو چکے ہیں. لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکار چھڑیا جائے الحمدللہ. کوئی ایک پرچی جو ٹائملی آئی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو,
کوئی ایک پرچی تو وہ کلیم کر سکتا ہے کوئی بندہ کہ جی یہ آپ نے پرچی نہیں پڑھی، کیونکہ میں ریئل ٹائم لے رہا ہوتا ہوں نا، یہ کوئی پری پلانڈ سوال تو نہیں ہوتے، سوائے اس چیز کے کہ جو کرنٹ افیئر کے طور پہ کبھی میرے ذہن میں آ جائے تو وہ میں فوراً اسٹرانگ روم میں ہی ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ چلو آج میں اس کو کر دیتا ہوں، وہ بھی کوئی پری پلان نہیں ہوتا، یا کہ مجھے کہہ دے کہ جی آج اس پہ بات کریں، تو یہ ٹاپک ابھی ہاٹ چل رہا ہے تو اس پہ بات کرنا ضروری ہے، ادروائز تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ ریئل ٹائم آپ لوگوں کی پرچیاں ہوتی ہیں۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمهم كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ خصوص بالخصوص انڈیا، کشمیر، چائنا، فلسطین، یمن، عراق، شام، افغانستان اور پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ حاضرین کی تمام نیک دلی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ حاضرین کے جتنے بھی چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔